نوٹ لکھنا ہے تو سب یہی چیزیں لکھیں گے کہ اور اللہ نے عورت کو جو ہے نا جائیداد میں حق دیا، اللہ نے وراثت میں حق دیا، اچھا خلا کا حق دیا. اس طرح جو ہمیں انڈرسٹوڈ باتیں ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں، یہ بات ہر بندہ لکھے گا. اگر 100 بچے ہیں تو 100 کے 100 یہی باتیں لکھیں گے. اب بندہ سوچتا ہے یار کہ یہ تو ایک قرآن کے الفاظ ہیں، ہم اس میں اپنی طرف سے کیا آئیڈیا لگا سکتے ہیں. اب یہی بات آپ کسی دوسرے انداز میں بھی کر سکتے ہیں. آپ اس طرح کر سکتے ہیں، آپ ہیڈنگ لگائیں بالفرض کہ اسلام اور دیگر مکاتب فکر میں تقابلی جائزہ. اس میں پھر لکھیں بالفرض آپ اسلام اور ہندوازم، اور پھر اس میں ایکسپلین کریں کہ جو ہے نا ہندوازم میں ایسا ہے کہ جب ایک اور شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس میں ستی کا تصور موجود ہے، جبکہ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ عدت پوری کرنے کے بعد جو ہے نا ایک بیوہ عورت جو ہے نا وہ دوسری شادی کر سکتی ہے. اسی طرح کرسچینٹی سے کمپیریزن کرائیں کہ وہاں پر مرد کی اجازت کے بغیر عورت جو ہے نا وہ جو ہے نا ڈائیورس نہیں لے سکتی ہے، جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ عورت کھلا لے سکتی ہے. یہ جسٹ میں اگزامپل دے رہا ہوں، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کسی کو نیچا دکھانا یا کرٹیسائز کرنا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہی بات جو ہر بچہ کر رہا ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے کریں. اس طرح آپ کے جو ہے نا صحیح مارکس زیادہ اچھے آ سکتے ہیں. پھر آپ نے نیکسٹ کوشچن کیا اکیڈمی کے حوالے سے کہ نو ڈاؤٹ اکیڈمیز کا اپنا ایک رول ہے. وہ ایک رف جو ہے نا ایک چیز کو اپنی ایفرٹ اور اپنی جو ہے نا چیز ان کے پاس جو بھی کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں اس کے تھرو بہت ریفائن کر سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ. بٹ اگین آل دو کہ ہم خود بھی ایک اکیڈمی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اکیڈمیز آپ کو اچھی گائیڈنس دے سکتی ہیں، اچھا آپ کو جو ہے اچھے راستے دکھا سکتے ہیں، اچھے آپشنس دکھا سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی اکیڈمیز جو ہے نا وہ کوئی الٹیمیٹ بالکل چیز نہیں ہے جو آپ کی سکسیس اور فیلئر کو ڈیفائن کریں. آپ کی اپنی ایفرٹ جو صحیح ہے نا وہ صحیح 90% ہے. اچھا پھر صحیح. بس میرے خیال سے یہ ساری چیزیں کور ہو گئیں جو آپ کوشچن میں پوچھ رہے تھے. جی جی بس میں نے یہ پوچھا تھا لاسٹ کوشچن کہ ایک ایوریج کینڈیڈیٹ کو کتنا پڑھنا چاہیے ڈیلی کی بیس، کتنا ہاں آپٹیمم لیول کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک یہ تو ویری کرتا ہے ہر بندے کی ایبلٹی پہ، لیکن اگر آپ ایوریج کی بات کریں تو آپ کوئی بھی جیسے سی ایس ایس کا ایگزام ہے یا جی بی کمپٹیٹیو کا ایگزام ہے تو آپ اگر یہ اچھے اسمارٹلی چلتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ اسینشیل پوائنٹس میں نے بتائے ہیں ان کو آپ مد نظر رکھ کے چلتے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 5 مہینے 6 مہینے تک کا جو ہے نا آپ کو چاہیے کہ آپ ایفرٹ کریں، 5-6 مہینے آپ تیاری کریں پھر ایگزام دیں. تو اس حوالے سے اگر آپ دن میں اب پھر اگین ہر بندے کی اپنی جو ہے نا ویری کرتی ہے سچویشن، لیکن جو سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ جو کنسسٹنٹلی 3 گھنٹے سے زیادہ آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں. کہ اگر آپ 3 گھنٹے سے زیادہ پڑھ رہے ہیں تو صحیح آپ کے ذہن میں کچھ سیو نہیں ہو رہا ہے، یہ سائنس کہتی ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ آپ کے پاس جتنا بھی اگر لیٹ سے آپ کے پاس 6 گھنٹہ اویلیبل ٹائم ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی 2 گھنٹہ جو ہے اس میں ڈیوائڈ کر. کنٹینیوسلی پڑھیں اور اس کے بعد کوئی بریک لیں پھر 2 گھنٹے پڑھیں. تو اس طرح آپ 3 سے 4 گھنٹہ آپ جو ہے نا 4 گھنٹے میرے خیال 4 گھنٹے مور دین انف اگر آپ کوالٹی ٹائم ہے جس میں آپ فوکسڈ ہو صحیح کے پڑھ رہے ہیں تو ایک ایوریج کینڈیڈیٹ کے لیے جس نے 5 مہینے میں تیاری کرنی ہے اس کے لیے کافی ہے. صحیح. اچھا اب میں چاہوں گا کہ اسپائرنٹ سے کہ آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بیگم صاحب اور ذیشان صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز. کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی اندلیپ. جی وعلیکم السلام. کی بات کی تو السلام علیکم یہ جزاک اللہ. یا پھر جی فزیکل کلاسز ہوں گی اس کی؟ ابھی فی الحال تو ہمارا پروگرام ہے کہ ہم آن لائن کلاسز لے رہے ہیں چونکہ ہمارے کچھ جو فیکلٹی پرسنالٹیز ہیں وہ ہمارے یہاں پہ اسکردو میں ہیں، جیسے میڈم عشرت ہیں، اسی طرح میڈم سیرش ہیں وہ گیزر میں ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے جو پروفیسر ڈاکٹر عیسیٰ صاحب ہیں اور ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں وہ اسکردو میں ہیں. تو فزیکل کلاسز نہیں بلکہ ہم نے کوشش یہ کی کہ آپ گھر بیٹھ کے آرام سے اسی طرح کی جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی تھرو آن لائن میٹ یا گوگل کے زوم کے ذریعے سے. تو اس طرح سے ہم کوشش یہ کریں گے کہ آن لائن رکھیں کلاسز. جی اوکے اور کوئی سر. سوال؟ اچھا سر ذیشان صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے سر، یہ جو 6 پوائنٹس تھے آسپیکٹس تھے وہ دوبارہ ریویو کریں سر. اچھا ٹھیک ہے وہ کر دیتے ہیں. اور کوئی سوال ہے؟
ذیشان صاحب سے چلیں ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ریویو کریں. اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے؟ نو سر، تھینک یو. اوکے ذیشان صاحب سر پلیز. میں نے جو 6 پوائنٹس بتائے تھے وہ بیسکلی وہ ریلیٹ کرتے ہیں اسمارٹ اسٹڈی کے حوالے سے نا، اسمارٹ ڈیسیجن میکنگ کا ہیں. میں نے اسٹارٹ میں ایکسپلین کیا تھا کہ یہاں پر یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ کتنے انٹلیکچوئل ہیں، آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے کتنی ڈگریز کی ہوئی ہیں. یہ میٹر کرتا ہے اس کی اپنی سیٹ آف نیڈز ہیں اس ایگزام کی، اس کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے. اس کو سیشیٹ کرنے کے لیے 6 پوائنٹس میں نے بتائے تھے. کہ پہلی میں نے چیز بتائی تھی کہ آپ آپشنلس، آپ یہ چیزیں لکھیں، آپشنلس آپ اپنے ڈیسائیڈ کریں. آپشنلس جو ہے نا اس وقت پچھلے 2 جو کنزیکٹیو جی بی کمپٹیٹیو ایگزامس میں 2017 کا اور 2023 کا، ان دونوں کو کہ میں نے کیونکہ کوالیفائی کیا دونوں، تو ان دونوں میں میرے جو آپشنلس ہیں نا انہوں نے میری ایلوکیشن کو ڈٹرمائن کیا ہے. میرے پچھلی دفعہ آپشنلس اچھے نہیں تھے تو میری ایلوکیشن ہو گئی لیکن تھوڑی سی نیچے ہو گئی. میں پروجیکٹ مینیجر لگا. اس دفعہ جو ہے نا میں سیکشن آفیسر تھوڑا اوپر کے جو ہے نا اس میں گروپ میں نے فال کیا بیکاز آف آپشنلس. آپشنلس کو ڈٹرمائن کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پریویس ریزلٹس دیکھیں. 2017 کا بھی رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، 2023 کا بھی. اس میں اس کنسرن آپشنل کے جیسے انڈو پاک ہسٹری آپ لیتے ہیں، اس میں پچھلا 2 سالوں 2 ایگزامس میں ٹرینڈ کیا رہا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا سلیبس اور اس کے پاس پیپرس. جیسے زیغم نے بھی کہا کہ پاس پیپر جو ہے نا آپ کی سمجھے کہ ایک طرح سے آپ کی پوری تیاری کا کرکس ہے. پاس پیپرس آپ پریکٹس بھی کریں اور پاس پیپرس دیکھیں جب آپشن سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ اچھا یہ کوشچن یہ پیپر ہے، اس کا پریویس ٹرینڈ یہ رہا ہے، اس کا سلیبس اس قسم کا ہے، اور جو ہے نا اس کے پاس پیپرس میں اس قسم کے کوشچن آئے ہیں. تو مجھے پتہ چلے گا کہ بھائی میں کیا یہ آپشنل رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں یا نہیں. پہلی چیز ہے آپشنلس. دوسرا پیپر اٹمپٹنگ ٹیکنیکس، کہ پیپر کو آپ نے کیسے اٹمپٹ کرنا ہے. اس میں نے کہا ہیڈنگ، سب ہیڈنگس، فلو چارٹ، جس طرح زیغم نے بھی بتایا کہ آپ ڈائیگرامس بنائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسپیس بھی آکوپائی ہوتی ہے زیادہ، اور جو ہے نا زیادہ اچھی طرح چیز ایلوبریٹ ہوتی ہے. اگر وہی چیز آپ اسی اسپیس میں لکھنا شروع کریں تو 20 منٹ لگیں گے، اگر آپ ڈائیگرام بناتے ہیں تو 2 منٹ لگیں گے. تو وہ خیر لمبی بات ہے. پیپر اٹمپٹنگ ٹیکنیکس دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ. ہم دونوں نے یہ بات کی کہ 3 گھنٹے میں آپ نے سی ایس ایس سے لمبا پیپر کرنا ہے، 5 ڈسکرپٹیو کوسچنز اور ایک ایم سی کیو ٹائپ کوسچن اٹمپٹ کرنا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ کے اوپر اپنا کام کریں. اس میں رائٹنگ سپیڈ کو اپنی امپروو کریں. فکس ٹائم رکھ کے آپ کوسچنس کو کرنے کی جو ہے نا پریکٹس کریں. چوتھی جو چیز میں نے آپ کو بتائی وہ یہ تھی کہ نوئنگ وٹ ٹو اسٹڈی، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی پیپر کی نیڈ کیا ہے. کوشچن پاس پیپر اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ پیپر میں کس قسم کا کوشچن آ رہا ہے اور اس کے مطابق مجھے کس قسم کی چیز لکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کلٹر نہ کریں چیزوں کو کہ آپ نے رینڈملی ادھر ادھر سے چیزیں اٹھا لیں اور بہت کچھ بڑا نالج ایک ٹاپک پہ آپ نے جمع کر لیا، جبکہ آپ پیپر میں وہ ریپروڈیوس نہ کر پائیں. آپ کا پیپر میں جس دن آپ پیپر میں بیٹھتے ہیں پیپر میں کیا لکھتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. باقی ہم کہتے رہیں گے یار وہ بندہ بہت قابل تھا، پتہ نہیں اس کی کیوں نہیں ایلوکیشن ہوئی. تو بس یہی ریزنس ہوتی ہیں کہ شاید وہ پیپر میں اس طرح پروڈیوس نہیں کر سکتا. تو نوئنگ وٹ ٹو اسٹڈی یہ جو ہے نا ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. 5واں پوائنٹس میں نے بتایا کہ نوٹس میکنگ، نوٹس بنانا، اپنے نوٹس بنانا، خود بنانا، نہ کہ کسی کے لے کے آپ اس سے تیاری کریں. نوٹس بنانا میں مجھ سے کوئی پوچھے کہ یار اس بندے نے محنت کی ہے یا نہیں کی، تو میں اس سے کوشچن کروں گا کہ اس نے نوٹس بنائے تھے یا نہیں بنائے تھے. اگر اس نے نوٹس بنائے تھے تو اس نے محنت کی تھی. اگر آپ اس طرح کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں کہ جس نے ایک رات میں تیاری کر لی تھی اور اس کے اتنے اچھے مارکس آئے تھے، تو میں اس چیز کو ان چیزوں کو اپنے لیے ایک اچھی اگزامپل نہیں مانتا ہوں. آپ ہمیشہ اسی کو اگزامپل رکھیں اپنے لیے جو کہ محنت کر کے کسی سسٹم میں آئے یا ان کو کوئی کامیابی ملی. لاسٹلی میں نے جو چیز بتائی 6 نمبر پہ وہ تھا موک ایگزامس. آپ موک ایگزامس دیں. آپ کی پوری جو ایفرٹ ہے، پوری جو آپ نے تیاری کی ہے اس کا نچوڑ آپ کا موک ایگزام دیں، جو کہ آپ کی انشور کرے گی آپ کی سکسیس کو، آپ کی ٹائم مینجمنٹ کو ٹھیک کر لے گی. آپ نے ایک کوشچن بہت اچھی طرح پریپیئر کیا ہوگا لیکن جب پیپر میں بیٹھیں گے تو آپ سے وہ کوشچن نہیں ہو پا رہا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو اٹمپٹ کرنے کی آپ نے پریکٹس نہیں کی تھی. تو موک ایگزامس اس لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. تو یہ وہ 6 پوائنٹس تھے. تھینک یو. اچھا، اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی دلیپ پھر سے آپ سوال کریں. اور کوئی بھی ہے؟ جی چلیں پوچھیں دلیپ جی. سر یہ پاکستان افیئر کے حوالے سے اگر کوئی آپ کوئی اچھی سی بک سجیسٹ کرتے ہیں تو وہ، اور کرنٹ افیئر کے لیے نیوز سی ایس کے علاوہ کوئی ریسورس ہے تو وہ ذرا گائڈ کر دیجیے گا پلیز.
چلیں پاکستان افیئر کے حوالے سے سر ذیشان صاحب. پاکستان افیئرس دیکھیں پہلے تو میں نے کہا نا کہ آپ یہ ایسا سبجیکٹ ہے پاکستان افیئرس نا جو کہ تھوڑا سا ڈرائی بھی ہے اور تھوڑا سا لو سکورنگ سبجیکٹ بھی ہے پاکستان افیئرس. تو اس میں میرے خیال سے آپ کو یہ کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ نے ایک بیسک بک لینی ہے جس سے آپ نے تیاری کرنی ہے. اس میں اب پاکستان افیئرس کے حوالے سے اکرام ربانی کی جو ورلڈ ٹائمز کی کتاب ہے میرے خیال سے وہیں آپ اٹھا لیں اور وہاں سے آپ تیاری کریں. اب یہ ہے کہ اس کا سلیبس بہت لینتھی ہے. آپ نے یعنی پری پارٹیشن ایرا اور پوسٹ پارٹیشن ایرا کو بھی دیکھنا ہے, پھر پاکستان کے جو کرنٹ چیلنجز ہیں نا ان کو بھی دیکھنا ہے. تو وہ سارا پڑھنا ہے, اس کے نوٹس بنانے ہیں. تو اسی میں ہی آپ کا بہت, اگر آپ فریش کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم چلا جائے گا. تو آپ ورلڈ ٹائمز کی آپ جو ہے نا وہ بک لے لیں پاکستان افیئرس کی اور اس سے آپ تیاری سٹارٹ کریں. اب آتے ہیں کہ اب لو اسکورنگ سبجیکٹ ہے, اس کو ہم نے اسکور کو امپروو کیسے کرنا ہے. تو اگین اس میں بھی یہی بات ہے کہ یہ کتاب تو ہر بچہ پڑھ رہا ہوگا, تو آپ نے امپروو کیسے کرنا ہے. جب آپ ونس آپ اپنے نوٹس بنا لیتے ہیں, آپ کی ایک بک آپ نے فنش کر لی, آپ کو ساری اسٹوری کا پتہ چل گیا کہ یار کی اسٹوری کیا ہے, آپ نے پاس پیپرز دیکھ لیے, سلیبس دیکھ لیا, تو اب کیا کریں گے آپ نے نوٹس جو بنائے تھے نا اس میں آگے پیچھے سے آپ چیزیں پٹ کرنا شروع کریں گے. اس کی ایک مثال زیگم نے دی تھی کہ آپ جو ہے نا جو آتھرس ہیں نا جو انہوں نے پی ایس سی نے لکھے ہوئے ہیں آتھرس, ان کے نام, ان کے بکس لکھیں اور ان کے کوٹس لکھیں. ادھر سے جب آپ آنسر لکھ رہے ہو تو چیزیں کوٹ کیا کریں. آپ کو پوری بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایک دو چیزیں جو ہے نا ادھر سے کوٹ کریں. دوسرا, جب آپ کوشچن اٹمپٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کیا کریں, کوئی بھی چاہے وہ پاسٹ کا ایشو ہو اس کو کنٹمپریری ایشوز سے, کنٹمپریری چیلنجز سے ریلیٹ کریں. پاکستان افیئرس کی میں بات کر رہا ہوں. لیٹس سے کہ کوشچن آتا ہے علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے, یہ ایک نوٹوریس کوشچن ہے, یہ آپ سمجھے کہ ضرور آتا ہے علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے کوشچن. تو آپ جب علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے جب آپ کوشچن اٹمپٹ کر رہے ہوں گے آپ پیپر میں, آپ نے پورا علی گڑھ موومنٹ کی بتا دی, ہسٹری بتا دی آپ نے, جو ہے نا اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا, اس کے آسپیکٹ بتا دیے. جب آپ کنکلوژن میں آتے ہیں تو اس کو ریلیٹ کریں آپ اپنے کرنٹ ریئلٹیز سے کہ موجودہ جتنے پاکستان کے جو چیلنجز ہیں اور پولیٹیکل ہیں, اکنامک ہیں, اس کو جو ہے نا ہمیں انسپائریشن ملنی چاہیے علی گڑھ موومنٹ سے, اور اس کے مختلف آسپیکٹس کو اٹھا کے آپ کوٹ کریں اور اس سے جو ہے نا ریلیٹ کریں کہ بھائی علی گڑھ موومنٹ کی اس آسپیکٹ سے ہمیں یہ چیز سیکھنا چاہیے اور اپنے ایجوکیشن کو اس طرح ریفارمس لانے چاہیے. علی گڑھ موومنٹ کی اس آسپیکٹ سے ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے اور اس سے ہمیں فلانا یہ چیز کرنا چاہیے. تو کرنٹ ریئلٹی سے ریلیٹ کریں. سورسز کی بات کریں تو میں آپ جو ہمارے پاس ایف پی ایس سی کی اس میں سلیبس میں دیے گئے سورسز ہیں نا ان سے بہتر سورسز نہیں ہیں, لیکن آپ وہ پوری بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے نا اس سے کچھ چیزیں جو ہے نا آپ کوٹ کریں. فردر یہ کہ اب یہ ورلڈ ٹائمز کی میگزین ہے جو ہے نا وہ بہت اچھا سورس ہے جہاں سے آپ جو ہے نا اپڈیٹ رہ سکتے ہیں چیزوں سے. پاکستان افیئر سے ریلیٹڈ بھی بڑی اچھی چیزیں آتی ہیں اس میں. صحیح. اچھا ذیشان صاحب, چونکہ ابھی پاکستان افیئر کی بات ہو رہی ہے, مثلا یہی جو الہ آباد ایڈریس پہ کوشچن آتا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی تو دینا ہوگا کہ کس طرح سے کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے علامہ اقبال جو ہیں وہ ایک الگ ریاست کا مطالبہ کرنے پہ آگے. تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہوگا کہ کیونکہ ہسٹری میں ایک ایونٹ جو ہے وہ کاز بنتا ہے, دوسرا اس کا افیکٹ بنتا ہے, پھر ایک کاز بنتا ہے اس کا افیکٹ بنتا ہے. وہ بیک گراؤنڈ بھی ٹچ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. آپ کے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں دو چیزوں کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ میرے اپنے کوئی فلاسفی نہیں ہے میری نا, میں ایک خود لوگوں سے گائیڈنس لیتا تھا. تو یہ استور سے تعلق ہے نوید عالم بھائی جو اس وقت پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں ہیں, تو میں نے ان سے گائیڈنس لی اس سبجیکٹ کے حوالے سے, پاکستان افیئرس اور کرنٹ افیئرس کے حوالے سے. تو ان کی ایک ٹیکنیک تھی. اب ہر بندے کی اپنی ٹیکنیک ہوتی ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو صحیح ہو, تو میں ان کی ٹیکنیک شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں نے بھی وہی اپلائی کی. وہ یہ ہے جی کہ کرنٹ افیئرس کا جب آپ پیپر اٹمپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے نا کرنٹ افیئرس کا کوئی کوشچن آتا ہے, تو جب تک وہ خود کوشچن ٹریگر نہ کرے, آپ کو جب تک کوشچن خود ٹریگر نہ کرے, کوشچن خود ڈیمانڈ نہ کرے, تب تک آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ لینتھی آپ ہسٹری کو ایکسپلین کریں وہاں پر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. اگر کوشچن ڈیمانڈ کرتا ہے تو نو ڈاؤٹ آپ کریں گے, لیکن اگر آپ کا کوشچن ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے تو کرنٹ افیئرس کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں پر آپ کو بیک گراؤنڈ کو اتنا صحیح ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اب آتے ہیں پاکستان افیئرس میں.
پاکستان افیئرس میں آپ کو چاہیے کہ آپ اگر کوشچن ڈیمانڈ کر رہا ہے تو تب تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر کوشچن ڈیمانڈ نہیں بھی کر رہا تو آپ تھوڑا سا آپ بیک گراؤنڈ کا ٹچ ضرور دے دیں. دیں. اب صحیح. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا جو ہے نا ایک پیج اس سے بھر دیں. آپ نے جسٹ ایک سنگل ایک ہیڈنگ لگا دی جو ہے نا بیک گراؤنڈ کے نام سے، اور اس کے بعد جو ہے نا صحیح. آپ نے اس کے حوالے سے 4-5 سینٹنسز لکھ دیے. لیکن انٹروڈکشن میں آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ انٹروڈکشن سے مراد تمہید لیتے ہیں، اور وہ تمہید انٹروڈکشن کے اندر ہسٹری یا بیک گراؤنڈ ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں. انٹروڈکشن میں نے پھر صحیح. سے بتا رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی سبجیکٹ کا کوشچن اٹیمپٹ کر رہے ہوں، جب آپ انٹروڈکشن لکھتے ہیں تو آپ نے پہلا کام کرنا ہے، سب سے آسان کام ہے کہ آپ نے کوشچن کو ڈائریکٹلی ہٹ کرنا ہے. اس میں اگر لیٹ سے کوشچن کے 3-4 کمپوننٹس ہیں تو ان چاروں کمپوننٹس کو آپ نے ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا ہے. پھر اس پہ آپ کا کوئی سٹانس ہے نا، تو اس سٹانس کو آپ نے واضح کرنا ہے تاکہ ایگزامنر کو یہ پتہ چلے کہ اس بندے کو کوشچن بھی سمجھ آیا، اس نے تمام صحیح. جو اس کے کمپوننٹس تھے وہ بھی پک کر لیے، اور اس نے اپنا ایک اچھا سا ایک موقف بھی دے دیا. بیلنس موقف دینا ہے آپ نے. تو یہ ہے جو بیک گراؤنڈ کے حوالے سے. اس کے بعد اگر انٹروڈکشن کے بعد اگر آپ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ الہباد کے حوالے سے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں، ٹھیک ہے، لیکن انٹروڈکشن میں یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے. صحیح. سحر بچے، سحر آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. سحر جی مائک السلام آن علیکم کیجیے گا سر. پلیز. جی السلام وعلیکم السلام. علیکم سر. جی میرا وعلیکم. کوشچن ہے یہ جو عام طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی تیاری وغیرہ کرنا ہو تو آپ لوگ ایڈیٹوریلس پڑھیں. تو اس کے حوالے سے میرا کوشچن ہے، ہاؤ ڈز دا ایڈیٹوریل کنٹریبیوٹ ٹو دا آن گوئنگ ڈیبیٹس اور دا ڈسکشن ان دا ریسپیکٹو فیلڈ اور کمیونٹی؟ کیا یہ ہمیں اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے، کیا یہ ہمیں ایڈیٹوریلس اگر ہم ریڈ کرتے ہیں تو کیا یہ ہمیں افیکٹولی کنوے کرتا ہے، جیسے کہ کنسرن سبجیکٹس کے لیے پاک افیئر جی ذیشان ایکسیکٹرا؟ ذیشان صاحب. اچھا، یہ بہت اچھا کوشچن کیا ہے انہوں نے نا کہ ایڈیٹوریل کی کیا اہمیت ہے. تو دیکھیں اس طرح ہے کہ پہلے ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایڈیٹوریل ہے کیا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈان اخبار کھولتے ہیں، اس کے جو سینٹر میں جو کالمس ہیں نا ان کو ایڈیٹوریل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو کالمس ہیں نا، وہ جو آرٹیکلس اوپینین پیسز لکھے جاتے ہیں نا، وہ ایڈیٹوریل صحیح. نہیں ہوتے. ایڈیٹوریل کیا ہوتے ہیں کہ آپ سینٹر جو آپ نکالتے ہیں جب ڈان کا، تو اس کی لیفٹ سائڈ پہ آپ کو اوپر تلے نیچے جو ہے نا آپ کو 2-3 یا 4 جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سے پیراگراف بنے ہوئے جو ہے نا تھوڑی سی نیرو سی اسپیس میں آپ کو نظر آتے ہیں. ان کو ایڈیٹوریل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ایڈیٹوریل ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ میرا اپنا خود ماس کمیونیکیشن کا بیک گراؤنڈ ہے، میں اس کو زیادہ ایمفسائز اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ایڈیٹوریل کیا ہے بیسیکلی ایک ہر اخبار کی اپنی ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ وہ ادارہ اس ایک کرنٹ برننگ ایشو کے بارے میں کیا موقف رکھتا ہے، کیا سوچتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں وہ ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرتا ہے کہ یہ برننگ ایک ایشو چل رہا ہے، اس میں یہ آسپیکٹس ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ ایک ڈان جو ہے نا پاکستان کا ون آف دا موسٹ رسپیکٹڈ نیوز آؤٹ لیٹ ہے، اور اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ پچھلے 40-50 سال سے کام کر رہے ہیں. اور جو بہت سے لوگوں کو آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں یا پرسنلی جانتے ہوں گے کہ وہ بڑے جو ہے نا سلجھے ہوئے پڑھے لکھے اور بڑے جو ہے نا مدبر قسم کے لوگ ہیں. وہ لوگ آپ عموماً دیکھیں گے کہ ہمیشہ ایک بیلنس سٹانس رکھتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے. لیٹس سے کہ اس وقت چل رہا ہے پاکستان افغانستان ٹینشن، تو اس کے حوالے سے جب ایڈیٹوریل لکھا جائے گا تو وہ ایک بہت ہی بیلنس سٹانس رکھیں گے. اب اس میں 2 متفرق سٹانس کیا ہیں؟ ایک سٹانس یہ ہے کہ کہتے ہیں ایک انفارچونیٹلی ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ بھائی افغانی تو ہمارے دشمن ہیں، ان کو صحیح کیا مار کے ان کو نکال دو یہاں سے پاکستان سے بھی. ایک سٹانس یہ ہے. دوسرا سٹانس یہ ہے کہ نہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا ان کا تعلق ہے، ہم دونوں ایک ہی ہیں، بلکہ ہمارے بیچ تو بارڈر بھی نہیں ہونا چاہیے، ڈیورنڈ لائن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ختم ہونا چاہیے، افغانی یہ ہیں وہ ہیں. تو یہ 2 ایکسٹریم سٹانس ہیں. آپ کو ایڈیٹوریل میں ہمیشہ ایک بیلنس سٹانس ملے گا جو کہ صحیح. اب میں اور آپ لوگ
कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, हम लोग पेपर में अपीयर हो रहे हैं, तो हमें पेपर के लिए एक बैलेंस स्टांस चाहिए। अब बच्चों का जो ये कन्फ्यूजन यहाँ से जो है ना दूर होती है कि बैलेंस स्टांस क्या होता है। तो आप क्या करें, कभी भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आप एडिटोरियल पढ़ लिया करें, तो आपको पता चलेगा कि यार आपका बैलेंस स्टांस क्या होता है, आपने पेपर में क्या स्टांस लिखना है। ठीक है, फिर एक ये है कि यार स्टांस के हवाले से आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। आपने जिस तरह मैंने पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के हवाले से कहा था कि इंट्रोडक्शन में आप अपना स्टांस देंगे, तो किस किस्म का स्टांस देना है, बैलेंस स्टांस देना है। बैलेंस स्टांस कहाँ से मिलेगा आपको, एडिटोरियल से मिलेगा। एक एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा कि जो मसलन अगर लेट्स से इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो डॉन इन जनरल और एडिटोरियल्स इन स्पेसिफिक बड़ी रिफाइंड तरीके से और बड़ी जो है ना सिंपल और बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की इंग्लिश में चीज़ें लिखी होती हैं। अगर आप 3 महीना डॉन रेगुलरली पढ़ें, तो आपको फील होगा कि आपकी अपनी राइटिंग और आप अपना असलूब का हिस्सा बन जाएगी उसकी इंग्लिश, उसकी वोकैबुलरी। तो इसलिए भी जो है ना आपके लिए एडिटोरियल पढ़ना बहुत अच्छा है। और तीसरी जो अहम एक चीज़ है, लास्ट जो चीज़ मैं बताऊंगा, वो ये है कि ये इम्पोर्टेंट है। आप देखें कि मैंने पहले कहा था कि नोइंग व्हाट यू रीड, आप सिर्फ रीड ना करें, उस जो आपके सामने जो चीज़ लिखी हुई है ना, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि यार इसने अच्छा ये बात इसने ये ऐसे कही है। लेट्स से एडिटोरियल की बात हम कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में अगर एडिटोरियल लिखा जाता है, तो पहला जुमला ये नहीं लिखा होगा कि पाकिस्तान लास्ट नाइट पाकिस्तान बम्बार्डेड अफगानिस्तान विद F-16, इस तरह की बात नहीं लिखी हुई। उन्होंने एक बिल्डअप की होती है स्टोरी ना। तो इस चीज़ को अपनी आंसर्स में, अपने पेपर्स में रेप्लिकेट करने की कोशिश करें कि आपने किसी बात को कहना कैसे है, कहाँ से इनिशिएट करना है आपने बात को ना, तो ये भी आपको क्लैरिटी वहाँ से मिलेगी। थैंक यू। सही। अच्छा जैगम साहब, एक सवाल आपसे भी ये पूछना चाहेंगे। एक तो होता है कि कुछ सब्जेक्ट, जैसा कि जिशान साहब ने कहा कि स्कोरिंग ट्रेंड जो है किसी सब्जेक्ट में होता है, तो उसको ऑप्ट करें, देखें कि पास में उस सब्जेक्ट में किस तरह की कैंडिडेट्स ने क्या परफॉर्म किया है और स्कोरिंग है या नहीं है। किसी सब्जेक्ट में कैंडिडेट का इंटरेस्ट भी क्या उसको स्कोरिंग बना सकता है? एक मेरा क्वेश्चन तो ये कि क्या अगर किसी बच्चे का किसी ऐसे सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है और वो पढ़ता है, उसमें मुख्तलिफ किताबें पढ़ के उसके बारे में उसका नॉलेज है, तो क्या आप रेकमेंड करते हैं कि सिर्फ उसके इंटरेस्ट की बुनियाद पर भी वो सब्जेक्ट रखे और वो अच्छा स्कोर कर सकता है उसमें? जहाँ तक बात है कि किसी भी एस्पेरेंट का इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट की बेसिस पे अगर ऑप्शनल्स रख लेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसकी वजह से अल्टीमेट जो एस्पेरेंट ही होगा वो इफेक्ट होगा। सही। क्योंकि ऑप्शनल्स जो मैटर करते हैं वो करते हैं ट्रेंड ऑफ एपीएससी। 2016 के बाद एपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया। अभी पाक अफेयर और करंट अफेयर की बात हो रही थी। पाक अफेयर और करंट अफेयर का पेपर 2016 से पहले कम्पिटिटिव एग्जाम्स का डिफरेंट होता था, अभी डिफरेंट होता है। 2016 से पहले क्या डिफरेंस था और अभी क्या डिफरेंस है, ज़रा इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लें तो हम देख लें। तो 2016 से पहले हमारे पास प्री पार्टीशन को फोकस किया जाता था। सर आपने क्वेश्चन की थी जिशान साहब से कि अगर पाक अफेयर का कोई क्वेश्चन आए तो उसको बैकग्राउंड देना चाहिए या नहीं, काज और इफेक्ट वाली। वो 2016 से पहले ये टेक्निक बहुत वायबल भी थी और फिजिबल भी थी और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टेक्निक थी पाक अफेयर और करंट अफेयर के पेपर के हवाले से। बट 2016 के बाद आप पाक अफेयर या करंट अफेयर के पेपर्स को CSS और PMS के पेपर्स में देखेंगे तो 4 क्वेश्चंस आपके करंट इश्यूज और पोस्ट पार्टीशन के होंगे और 1 या 2 क्वेश्चन जो होंगे वो प्री पार्टीशन के होंगे। अब मैटर ये करता है कि आप कौन से क्वेश्चंस को ऑप्ट करते हैं और एग्जामिनर को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप जो क्वेश्चंस को वहां पर ऑप्शनल क्वेश्चंस को जो आप ऑप्ट करते हैं वो भी एग्जामिनर को एक मैसेज जाता है। अब अगर पाक अफेयर या करंट अफेयर का पेपर है, उस पेपर में आप तमाम के तमाम क्वेश्चंस पोस्ट पार्टीशन के करें या करंट इश्यूज के करेंगे, तो एग्जामिनर को ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसे हिस्ट्री के बारे में प्री पार्टीशन के हवाले से इसकी वीक है, मतलब प्री पार्टीशन और अपनी हिस्ट्री के हवाले से, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इसकी जो फाउंडेशंस हैं वो वीक हैं। दैट्स वाई आपने कोई एक क्वेश्चन वो प्री पार्टीशन से उठाना है और बाकी क्वेश्चन जो करना है वो पोस्ट पार्टीशन से। पोस्ट पार्टीशन से क्वेश्चन उठाने की एक बड़ी वजह है, सर पोस्ट पार्टीशन में जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगी उस क्वेश्चन के लिए कोई स्पेसिफिक बुक
के साथ नहीं होगा, बल्कि या कोई स्पेसिफिक Right. डेटा नहीं होगा, बल्कि हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स होंगी, डिफरेंट, जैसे पिलदात है, पिलदात एक मैगजीन होती है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मोस्ट क्या कहते हैं पॉपुलर मैगजीन है। Authentic. अब पिलदात जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स पार्लियामेंट के लिख रहा होता है, आपने पिलदात का कोई एक आर्टिकल पढ़ लिया तो आपके पोस्ट पार्टीशन की कोई भी क्वेश्चन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हवाले से आती है, फर्ज करें डिजिटल डेमोक्रेसी आती है या पॉलिटिकल पोलराइजेशन के हवाले से क्वेश्चन आती है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। फिर उसी सही. तरीके से आपकी एप्री, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के नाम से एक हमारे पास क्वार्टरली मैगजीन आती है जिसमें डिफरेंट रिसर्च पेपर्स आते हैं। आप उन रिसर्च पेपर से आप करंट जो इश्यूज हैं उनको साइंटिफिकली रिजॉल्व कर सकते हैं, और उसी तरीके से आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप उन क्वेश्चंस का आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर को वो बहुत ज़्यादा। अभी मेरे ख्याल में जो पीएमएस में मेरे 83 या 88 मेरे पाक अफेयर करंट अफेयर में मार्क्स हैं, दैट इज आई थिंक जो इस माशाल्लाह. मतलब मार्किंग हुई है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं। उसकी बहुत सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरे पास डाइवर्सिफाइड सोर्सेज थे, जिसको मैंने एक ही क्वेश्चन में डाइवर्सिफाइड सही. सोर्सेज को एक क्रक्स उसकी समरी बयान की थी, और यही जो टेक्निक होती है ये मैटर करती है। बट पर्सनल जो आपका इंटरेस्ट है वो मैटर नहीं करता है फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बिकॉज एक बंदे को पर्सनल इंटरेस्ट फर्ज करें मेरा है जियोग्राफी के ऊपर, बट जियोग्राफी को रखूंगा तो जियोग्राफी में जो हमारे पास नेचुरल जियोग्राफी बहुत कम है एज कम्पेयर टू हमारे पास लॉजिकल, जो हमारे पास जिसको हम कहते हैं टोपोग्राफिकल जियोग्राफी के हवाले से हमारे पास ज्यादा सिलेबस आ जाता है। तो अब उसमें सही. मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स का जैसा सिलेबस है वैसे आपने अपने सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना है और उसी हिसाब से आपने अपनी टेक्निक्स को अप्लाई करना है। अच्छा जयगम साहब, चूंकि Yes, आप आप मसरूफ भी हैं और आपने कहीं जाना है जैसा कि आपने बताया, तो मैं आपसे बस लास्ट क्वेश्चन ये करूंगा कि जानना चाहेंगे इस्लामियात के हवाले से कि इस्लामियात में आयात भी क्या लिखने चाहिए, अरबिक जो टेक्स्ट है क्या वो साथ लिखना चाहिए या सिर्फ तर्जुमा ही काफ़ी होता है? इस्लामियात के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या तरीक़ाकार आप सजेस्ट करते हैं? सर मैंने इस्लामियात के हवाले से मैं कहूँ तो मैंने 3 कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, सीएसएस के 3 कंसेक्टिव अटेम्प्ट्स दिए, और पीएमएस सब में मेरे इस्लामियात में स्कोर 60 प्लस थे सीएसएस में, एंड यहाँ पर 105 हैं। इसका जो मेन वजह है वो है इस्लामियात में अरबी आयात को मिन ऑन कोट करना। जब सही. अरबी आयात को आप उसी तरीके से कोट करेंगे तो आपका इम्पैक्ट जो एग्जामिनर के ऊपर होगा वो मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से वो मार्क्स इजीली देगा। इस मरतबा अगर इसमें उर्दू एराब भी में लिखना होगा, इस्लामियात, जबर जेर ये पेश सर वगैरह? अरबी आयत आप बल्कि उसकी वो नहीं करें, एराफ वगैरह नहीं लगाएं, बाकी अरबी आयत को काउंट कर सकते हैं, सही. एराफ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है सर कि इसमें जो इस्लामियात की इस मरतबा जो हमारा उर्दू में जो इस्लामियात सॉल्व किया था वो लो स्कोरिंग था, इतना कोई हाई स्कोरिंग नहीं था। इंग्लिश में जो सॉल्व किया था उनके अच्छे स्कोर थे, लेकिन उसके बावजूद 105 आने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इस्लामियात में अरबी आयात को मिन ऑन कोट करना, और उन अरबी आयात को कोट करने के साथ साथ मैंने एक और टेक्निक यूज की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। फर्ज करें दीन है, दीन के हवाले से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है दीन के हवाले से इस्लामियात में, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम दीन के ऊपर लिखना शुरू कर लेते हैं सीधे, दीन के क्या कहते हैं दीन के मतलब हम फरोए दीन और उसूल दीन, दीन के अकायद और फला फला दीन के नजरियात फला फला, हम उसके ऊपर लिखना शुरू करते हैं। पर हमने डिफरेंट फिलोसफर्स की उसके ऊपर जो राय हैं उनके हवाले से हमने कभी भी डिस्कस नहीं किया होता है। दीन के हवाले से अगर हम डिस्कस कर लें तो मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब हैं और मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की बहुत बड़ी डिबेट है। अगर सही. इस्लामियात में आपने जब ऐसी चीज़ों को जब आप क्वेश्चन में डिबेट में डिस्कस करेंगे दोनों के व्यूज को, और उन व्यूज के हवाले से आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस देंगे, तो आप बिल्कुल डिफरेंट, आपका पेपर बिल्कुल डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू अदर एस्पेरेंट्स। तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आप लेने में कामयाब हो जाएंगे। और इसका जो आंसर था, पहले क्वेश्चन भी किया था कि बाकियों से अपने आप को कैसे डिफरेंट यूनिक वो बना. करना है, सही. सही. इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार जी कैसे जी. रखना है। उस क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल इसी तरह है कि आपने डिफरेंट फिलोसफर्स के व्यूज को अपनी जबान में, अपना एक नजरिए में उसे ऐसे समराइज करना है कि आपके अपने व्यूज जो होंगे वो उन फिलोसफर्स की बुनियाद पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो, न कि सिर्फ और सिर्फ व्यूज हो। सही. दैट्स थैंक ऑल यू. सर। थैंक यू जयगम साहब. थैंक यू सर, आई जिशान, एम सॉरी सर, मेरा थोड़ा सा काम था कोई तो बात मैं नहीं, अभी कोई बात नहीं. इजाजत अब आप, चाहूंगा। जी जी, जी जी, आपको इजाजत. बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू कि सर, आपने थैंक यू सर, मसरूफियात में से थैंक यू वक्त वेरी मच, निकाला और थैंक यू आपने, वेरी थैंक यू वेरी मच। मच. ओके बहुत सर।
اچھا اور کوئی اسپائرنٹس ہیں کسی کا کوشچن ہو تو؟ جی سحر آپ پھر سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سحر جی سر، پھر سے کوشچن ہے کہ جیسے کہ سر نے بتایا کہ ایسپیکٹس کے بارے میں کہ میکنگ نوٹس از امپورٹنٹ، تو میرا سر سے سوال ہے کہ کیا ایڈیٹوریلس میں نوٹس اسی طرح ہی امپورٹنٹ ہیں جیسے کہ ہم جیسا کہ کیا؟ آپ اپنا کوشچن کمپلیٹ تو کر لیں بیٹا سحر۔ سر جیسے کہ دوسرے سبجیکٹس میں نوٹس بناتے ہیں اسی طرح ایڈیٹوریلس کو پڑھتے ہوئے بھی اسی طرح ہمیں نوٹس بنانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اچھا ٹھیک جی ذیشان صاحب۔ اس میں اس طرح ہے کہ آپ کو الگ سے کوئی نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایڈیٹوریلس کی. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا سینٹینس ہے یا کوئی ایسا موقف ہے یا کوئی ایسی بات ہے، کوئی ڈیٹا ہے، فیکٹس فیگرس ہیں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، تو آپ وہ بے شک اپنے جو ریگولر نوٹس ہیں، جیسے آپ پاکستان افیئرس سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک پہ کوئی اچھی بات ادھر لکھی جاتی ہے، کوئی اچھا سینٹینس لکھا جاتا ہے، تو آپ اس کو بے شک اپنے پاس نوٹ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو ایڈیٹوریلس کا جو مین مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سٹانس کی کلیئرٹی ہو، آپ کو پتہ چلے جب کنفیوزنگ قسم کے جو ہے نا دو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، پیریلل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ مثال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت دو پولیٹیکل پارٹیز اس کے گروپ کے بیچ جو ہے نا ایک بڑی ایک خطرناک جو ہے نا ڈیبیٹ ہے، اور ہم جو ہے نا سارے پولیٹیسائز لوگ ہیں، پولرائز لوگ ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمیں پیپر میں اس حوالے سے کویشچن آئے تو ہمیں کیا بات کرنی چاہیے. کیا میرا موقف پولیٹیکل موقف تو نہیں بنے گا، جیسے یہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ڈیبیٹ ہے. تو اس میں ہمیں جو ہے نا ایڈیٹوریل میں ملے گا کہ نیوٹرل سٹانس کیا ہے اور جو ہے نا درمیانہ راستہ کیا ہے، ایک بیلنس سٹانس کیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں آپ جو ہے نا آپ کا سٹانس اور اپنے کنسیپٹ کی کلیئرٹی کے لیے جو ہے نا ایڈیٹوریلس پڑھنا بہت اچھا ہے اور بہت لازمی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے آپ بیٹھ کے نوٹس بنانے لگیں. کوئی اچھی چیز 5-6 بات ملتی ہے، اچھا ڈیٹا ملتا ہے تو بے شک اپنے پاس نوٹ کر لیں، لیکن ریگولر نوٹس میں نوٹ کریں. جیسے اسلامیات سے ریلیٹڈ کوئی ہے تو وہاں نوٹ کریں، آئی آر سے ریلیٹڈ ہے تو وہاں نوٹ کریں. ذیشان صاحب یہ جو ایڈیٹوریل ہے اس کو اگر آپ خود سمرائز کرتے ہیں، اس کی پریسی بناتے ہیں تو یہ کتنا ہیلپ فل ہوتی ہے آپ کی انگلش پریسی میں؟ نو ڈاؤٹ وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. لیکن اگر آپ پریسے کی پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ پاسٹ پیپرز کی پریسے اٹھا لیں اور وہاں سے جو ہے نا ان کو سالو کریں، ان کو اٹیمپٹ کریں. کیونکہ اس میں ایک تو آپ کو ریئل ٹائم ایگزام کا جو ہے نا وہ فیلنگ آئے گی کہ ایگزام میں کس قسم کی پریسے آ رہی ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا میں نے اس محدود ٹائم میں آپ ٹائم فکس کر لیں اور اس میں آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا اس قسم کی پریسے آ رہی ہے، میں نے اتنے ٹائم میں اٹیمپٹ کرنی ہے، میں کر سکا یا نہیں کر سکا. دوسرا اس میں اچھی بات یہ ہوگی کہ ابھی لیٹس سے کہ میں نے خود کافی ساری پریسے اٹیمپٹ کی ہے پاس سی ایس ایس کے پیپرز کی. تو لیٹس سے اگر مجھے چیک کرواتے ہیں یا جو ایک ریگولر جو اسپائرنٹ ہے جو اس پروسیس سے بار بار گزرا اسے چیک کرواتے ہیں تو اس کو سمجھ آئے گی اچھا وہ والی پریسے ہے، اس میں یہ چیز تھی، یہ پوائنٹ امپورٹنٹ تھا، یہ چیز مس ہوا ہے. اس کو دوبارہ پریسے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح. اچھا اور کوئی اسٹوڈنٹ کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں ذیشان صاحب سے، کوئی جاننا چاہ رہے ہیں پلیز، کوئی سوال ہو کسی کا؟ میرا خیال ہے سر کہ تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہوا ہے. 2 بجے آئے تھے، ابھی دیکھیں 3.5 گھنٹہ ہوا ہمارا. تو ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. فیاض صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ کوشچن ہے، یہ لے لیں میرے خیال سے. جی کوئی ہے سوال؟ مجھے نظر نہیں آ کسی رہا، کا پلیز مائک آن کیجیے گا. شازیہ کرن نام ہے میرے خیال سے ان کا. شازیہ بچے مائک آن کریں پلیز، مائک آن کر کے کوشچن پوچھیں پلیز. السلام علیکم سر. جی سر وعلیکم السلام جی. میرا کوشچن ہے دوبارہ سے پاک اسٹڈیز، پاک افیئر کے سورسز کے حوالے سے کہ میرے پاس نووا کی سرفرید کی بک تھی، تو کیا یہ بھی ایک اچھی سورس ہے پاک افیئر کتاب کے لیے؟ اب یہ بک میں نے نہیں دیکھی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا جی کہ جی اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اچھا. کس طرح لکھا ہوا ہے. تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بک اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے نوٹس ہیڈنگز، سب ہیڈنگز اور اس طرح اسٹرکچرڈ نوٹس بنائیں، نہ کہ صرف ٹیکسٹ کو کاپی کر کے جو ہے نا آپ پیسٹ کریں. اور پھر صحیح اس کو بعد میں جب آپ کی تیاری کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس کو ریفائن کریں، چیزوں کو ایڈ کریں، میگزین سے، ایون انٹرنیٹ سے، ایون جو ہے نا صحیح. اخبار سے. ٹھیک ہے. تو باقی کتاب کا مجھے یہ سرفرید والی بک میں نے نہیں ٹریک دیکھی ٹو ہوئی ہے، اس لیے پاکستان مجھے کے نہیں بارے پتا. میں ذیشان صاحب،
ٹریک ٹو سر پاکستان کے حوالے ٹریک سے ٹو کیا پاکستان اگر آپ نے؟ ایک اچھی کتاب ہے، لیکن یہ تو وہ ہے مطلب اب تو وہ سلیبس اس سے بالکل چینج ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو اب تو سلیبس اور ٹریک ٹو پاکستان کیونکہ میں نے خود پڑھی ہے، مجھے پتہ ہے. اب وہ 2016 کے سلیبس اور اس سے پہلے کے سلیبس کے لیے وہ ٹھیک تھی، ابھی کے لیے تو یہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ اس میں ٹھیک. جو ہسٹری پہ کچھ زیادہ ہی جو ہے نا ڈیٹیل جی میں بات ہسٹری ہوئی ہے، پہ تو اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمپل سی ایک کتاب اٹھا لیں، کوئی ورلڈ ٹائمز کی اٹھا لیں، پہلے وہاں سے کریں، اس کے بعد پھر دوسرے سورسز پہ جائیں. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی سوال؟ کسی کا سوال ہے تو مائک آن کیجیے گا پلیز، مائک آن کر کے پوچھیں. جی عارفہ مائک آن کرے بچے. جی مائک آن کریں. جی السلام علیکم سر. جی میرا وعلیکم. کوشچن میں یہ ہے کہ نا جنرلی ہم لوگ جو سائنس بیک گراؤنڈ والے ہیں تو ان کا اسکورنگ ٹرینڈ کیا رہتا ہے جی بی کمپٹیٹیو کے حوالے سے؟ جتنے بھی جو سائنس کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، زولوجی ہو گئی یا باٹنی، سائیکالوجی وغیرہ ہیں، کیا ان کا اسکورنگ ٹرینڈ ایز کمپیئر ٹو آرٹ سبجیکٹس اچھا ہے، یا ان کے درمیان زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ آرٹس کے سبجیکٹ رکھتے ہیں، جیسے جنرل اسٹڈیز ہو گیا، سوشیولوجی ہو گیا؟ تو صحیح. یہ اس کا ٹھیک بتا دو تھوڑا سا. ٹھیک. تھینک ذیشان یو. صاحب. السلام علیکم. عارفہ ہماری کولیگ ہیں اور وہ خود جی بی کمپٹیٹیو کوالیفائر ہیں لاسٹ بیچ کی. ماشاء اللہ. تو ان کو مطلب یہ ہے کہ بعض ایسے سائنسی سبجیکٹس ہیں جن کا جو ہے نا بہت اچھا ٹرینڈ رہا ہے. جس طرح انوائرمنٹل سائنسز ہے، اس کا اس دفعہ آپ اگر رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو جس نے رکھا ہے وہ جو ہے نا اس وقت مطلب بہت اچھے اس کے مارکس ہیں، اور موسٹلی لوگوں کی ایلوکیشن بھی بہت اچھی ہوئی ہے جنہوں نے انوائرمنٹل سائنس رکھا ہو. تو جس میں ہماری جو اے سی ہیں اسکردو کی عشرت، ان کے 120 کے قریب ہے میرے خیال سے. تو اس طرح جو ہے نا بعض سبجیکٹ کا بہت اچھا رہا ہے، بعض سبجیکٹ کا بہت انفارچونیٹلی بہت برا رہا ہے. جیسے میرے ایک کلیگ ہیں، میرے فیلو ہیں، بہت ایون یہ سبجیکٹ ان کا اپنا بڑا پرسنل انٹرسٹ کا سبجیکٹ ہے، بڑا اچھا سبجیکٹ تھا ان کا کیمسٹری. تو اس میں جو ہے نا ان کا جو ہے نا بڑا لو اسکور رہا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ ویری کر رہا ہے، جو سائنسز کے پیور سائنسز کے سبجیکٹس میں جو اسکور ہے نا وہ بہت ویری کر رہا ہے. ایسے اسی طرح فزکس کچھ لوگوں نے رکھا تھا تو اس میں ان کا لو اسکور آیا ہے. تو لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کو اس طرح دیکھ لیں، سی ایس ایس کے پرسپیکٹیو سے دیکھ لیں، تو سی ایس ایس میں تو یہ ہوتا ہے کہ سائنسز میں جنہوں نے جو آپٹ کرتے ہیں، سی ایس ایس میں جو سائنسز آپٹ کرتے ہیں وہ بڑے فائدے میں رہتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو سائنسز کے سبجیکٹ وہی بندہ رکھتا ہے جس نے وہ سبجیکٹ ایز اے جو ہے نا گریجویشن میں ایز اپنے لیے سبجیکٹ رکھ کے، یا اس نے ڈگری کی ہوئی اس میں. تو کم بچے اس میں اپیئر ہوتے ہیں، جو سبجیکٹ کم بچے اپیئر ہوتے ہیں ریلیٹیولی ان میں اچھے مارکس آتے ہیں. تو سائنسز میں اس لیے اچھے مارکس آنے چاہیے، لیکن جی بی کمپٹیٹیو میں بہت ویری کر رہا ہے. بعض سبجیکٹس میں لوگوں کے اچھے مارکس ہیں، بعض میں نہیں ہیں. صحیح. اچھا، اور کوئی سوال کسی کا ہو؟ جی کسی کا ہے تو مائک آن کر کے پوچھیں، یہاں نظر نہیں آ رہا پلیز. عارفہ آپ پھر سے کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہیں پلیز، یا پہلے ہی ہاتھ اٹھایا ہوا نہیں؟ اچھا، اور کوئی سوال کسی کا ہو؟ میرا خیال ہے سر یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے رمضان کا مہینہ ہے، یقیناً مشکل ہوتا ہے 2 3 گھنٹے بولنا، تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم اسپیئر کیا اور اپنی ویلیوبل جو تھاٹس ہیں ہمارے ساتھ شیئر کیا، اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. اللہ تعالیٰ تھینک یو آپ کو سر، اور موسٹ کامیابیاں ویلکم. دے، اور وش یو آل دی تھینک یو بیسٹ سر. فار یور فیوچر اہیڈ سر. اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے رمضان میں وقت نکالا، اور یہ ایک اچھی فروٹفل ڈسکشن رہی. تو اگر آپ میں سے کوئی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس میں آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ یکم سے ہم آنورڈز اگر ہمارا سیشن بن جاتا ہے تو ہم اس کو کلاس اگر ہماری بن جاتی ہے تو ہم یکم سے کلاسز شروع کریں گے. تو اس میں ہمارے جو فیکلٹی ہے اس کا تعارف ہو چکا ہے، تو باقی فی کے اسٹرکچر کے حوالے سے بھی ہم نے گائیڈ کیا ہے. تو فیاض صاحب آن لائن ہے تو پلیز ذرا رسپونڈ کیجیے گا. علیکم. جی سوری، کچھ مہمان اس طرح اچانک آ گئے کہ میں موبائل کو کسی دوسرے روم پہ رکھ کے جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا. تو مجھے یہ نہ کہنا کہ چائے پلا رہا تھا ان کو. اتنا چلیں
وجہ سے مس ہو گیا سر، چلیں لیکن میں نے جو ہے لیکچر بس میرا خیال ہے یہاں کنکلوڈ کر رہے ہیں، چونکہ بہت سارے کوشچن جو ریز کیے تھے وہ اس کا آنسر مل چکا ہے، تو کافی حد ڈسکشن ہو چکی ہے، تقریباً 2 گھنٹے کی ڈسکشن ہو چکی ہے. تو ذیشان صاحب بہت شکریہ، اور تمام پیرنٹس کا بھی شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ.